روئیں تو ان کے پیچھے روئیں، باقی سب جانے والے ہیں. ہاں تھوڑا بہت رو لیے، زیادہ نہیں، زیادہ اللہ رسول تھوڑا بہت یاد کرے، کوئی بھی ہو یا بہت روئیں، پاگل ہو جائیں، نماز چھوٹ جائے، درود چھوٹ جائے، دعائیں مانگتا ہے اللہ ایسا کر دیتا ہے. مجھے ماں سے اتنی محبت تھی خدا کے تم کو نہیں پتہ. میری ماں کہتی تھی زندہ کیسے رہے گا، میری والدہ کہتی تھی. آپ کسی کو بھیج کے اپنے گھر والوں کو بیوی سے پوچھ، اس کی سر میں تیل ڈالتا تھا، گد بناتا تھا، اس کے کام کا ہر ہنساتا رہتا تھا بہت. کیونکہ بچپن سے کچھ دین کا علم سیکھا نا، تو ماں باپ کا حق کا بڑا تھا، تو بڑی خیال اس کی کرتا تھا 24 گھنٹے. وہ کہتی زندہ کیسے رہے گا. جب وفات ہوئی تو میں بے ہوش نہیں ہوا، میری نمازیں نہیں چھوٹی اللہ کی قسم، بالکل ایسے جیسے کہ میں عید کے دن میں ہوں. پھر بیوی کہتی تیرے آنسو نہیں نکلتے ہیں. میں کہ نکل آئیں گے، میں کہ نکلتے کہ یاد آتی تھوڑا نکل آتے تھوڑا. اللہ کے قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب رب کی نعمت کی ذکر کیا. اگر خدا سے فخر سے نہیں، اگر نعمت ہے تو اللہ کی ایک نعمت ہے یہ، اللہ مجھ سے نہ لے یا مکر ہے پتہ نہیں. تو بھی خدا رسول کا نام آتا تیرے آنسو نکل جاتے ہیں. ماں کا تیری مر گئی ہے تیرے آنسو نہیں نکلتے ہیں. کیا نکلتے تھے کسی وقت، ماں آخر دعا کرتا ہوں، لیکن جیسے تھا پرسکون تھا اللہ کی قسم، پرسکون تھا. اور جب دم توڑ رہی تھی میں ایسے بیٹھا تھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، پرسکون تھا، پڑھ رہا تھا اسے. یعنی جیسے کہتے ہیں دماغ آؤٹ، ایسی چیزیں نہیں ہوئی مجھے بالکل. ساری چیزیں انجام دیا آرام سے، آ کے چائے پی، ویسی نہیں بالکل. اور ان دنوں میں کوئی شاگرد تھا، وہ نکلا ہوا تھا، وہ کچھ بڑی گڑبڑ کرتا تھا. اس سے کہ اس کو صدمہ پہنچا ہوا ہے تو اب نرم ہو گیا ہوگا، تو میں معافی مانگ لوں. تو معافی تو ہو جاتی ہے، لیکن نیت بھی تو ٹھیک ہو نا، گڑبڑ کرے. تو وہ بھی، وہ جب دفن کر کے نکلے وہ بھی آ گیا، زبردستی اپنی کار میں بٹھایا اس نے مجھے. دوسرے بھائی تھے، گھر آ گئے. مجھے بات سن، یہ سمجھتا ہے میں ماں کے معاملے میں اللہ کی وفات پا کے صدمہ ہوا ہوگا تو خدا رسول کے معاملے میں رعایت کروں گا. میں کیا رہتا، میں ویسے کا ویسا ہوں، رعایت نہیں ہے. تو موقع تلاش کر کے جب تک تو اپنی نیت ٹھیک نہیں کرے گا نا، معافی نہیں ہے. ماں مر گئی تو تعزیت کے لیے اب یہ نہ سوچنا کہ میں نرم ہو گیا ہوں. ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا، پڑھا لکھا تھا نا، کالج کا ڈونکی. اس سے کہ تھوڑا ناراض کو راضی کر لو گے تو کام شام کر لے. میں کیا، بے شک میری ماں کو کندھا نہ دے، میں مر جاؤں مجھے بھی کندھا نہ دے. آقا جی پہلے ہیں، اللہ پہلے، آقا جی پہلے ہیں. اس معاملے میں لاپرواہی کرنی، تو ان چیزوں کو میں دیکھ کے چل بھائی میری ماں کے واسطے آ گیا، یہ آ گیا، صدمے میں آ گیا، چل چھوڑو. تو اللہ اسی کے معاملے میں رعایت دیتے کہ رشوت، ایک تو مکھن یا رشوت یعنی ایک چکر ہو گیا. یہ میں نے کہا یہ مسئلہ علیحدہ ہے، خدا رسول کا علیحدہ ہے، اس کو اس میں ملا کر نہیں. تو نیت ٹھیک کر، یقین جان. اس کو ایسے کہا، میں کہا میں ویسے کہا، یہ نہ سمجھنا. تو انسان کسی کام میں لگتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ مضبوطی آ جاتی ہے. یہ میں نے اس فخر کے طور سے نہیں کہا ہے، کہتے اپنی رب کی رحمت کی ذکر کیا کہ خدا نے کو انعام کیا ہے. اور دوسرا میرا تربیت کا معاملہ ہے. ہاں جی، مربی خود مضبوط نہیں ہوگا دوسرے کو مضبوط کیا کرے گا. ہاں جی، میں تربیت میں خود ہی ایسا ہوں تو تم کو کیا کروں گا. تو میرا کچھ تربیت کا معاملہ ہے. تو یہ ریاکاری تربیت میں بعضی باتیں بتانی پڑتی ہیں جیسے ان کو تقویت ہو. بڑے سکون سے دفن کیا کہ سارے میرے کام، نمازیں، وظیفے، سارے گیٹیاں ویسے ہی چلتی رہیں جیسے کچھ ہوا نہیں، جیسے ہمارے گھر میں عید ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا، یہ خدا نے مضبوطی دی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خدا رسول کی محبت. دیکھو صحابی کیسے ایسی چیزیں سنتے تھے نا، پھر پڑھتے تھے، کرتے تھے. تو بے حال نہیں ہوا، میں بے حال نہیں ہوا.
جب سے طریقت میں داخل، طریقت سے پہلے یہ میرے میں نہیں تھا. جب میرا والد فوت ہوا اس وقت میں بے حال ہوا، گر گیا گھر میں بے ہوش ہو کر. والدہ نے کہا تو بڑا تو ایسا کرتا ہے. دروازے میں بے ہوش ہو کے گر گیا. کھایا پینا نہیں، چائے تھوڑی سی سکھنا شروع ہو گیا. روز باپ کی قبر میں جاؤں دعائیں مانگواؤں. اس نے ہم پر بہت محنت کی تھی. ہاں تو اسے یاد آتا تھا. تو ایسے جیسے صحت خراب ہونی شروع ہو گئی بہت. ان دنوں میں طریقت میں داخل نہیں ہوا تھا، چھوٹی عمر تھی. ریاض سے آیا تھا میں. تو پھر میں والدہ، اور میری والدہ مضبوط تھی پہلے کی. والد فوت ہو بڑی مضبوط، نہ گری نہ بے. کہتے میں ایک عورت ہوں، دیکھ میں سب صبر کرتی ہوں. ایک نوجوان سے صبر نہیں ہوتا. بے ہوش ہو گیا. چھوٹے چھوٹے سے بھائی ہیں بہنیں، تو ایسا کیسا تھا. کھایا نہ جائے، پیا نہ جائے، نماز نہ پڑھی جائے. پھر والد صاحب میری کسی ہمشیرہ کو خواب میں مجھے کیوں فکر کرتا کوئی. میرے آستے آستے میں ٹھیک ہو گیا. یہ طریقت بہت عجیب چیز ہے کہ اس میں ذکر اذکار کرتے کرتے نا انسان کو خدا سے دل لگ جاتا ہے نا، مضبوط ہو جاتا ہے. سر میں طریقت میں داخل بھی نہیں تھا نا، نہ جانتا تھا. چھوٹی عمر تھی، 16-17 سال کی، نہیں جانتا تھا. اس کے 2-3 سال بعد پھر میں طریقت میں داخل ہوا. طریقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کا رستہ لیا، ہاں ذکر اذکار لیا. اس کے بعد میں ایسا مضبوط ہوا جی. اگر جیسے میرا باپ فوت ہوا تھا اسی حالت میں ہوتا، ذکر اذکار نہ ہوتے، ماں جب فوت ہوئی میں تو ختم ہی ہو جاتا. اتنا مضبوط ہو گیا تھا. ماں میری وفات ہوئی میں بالکل جیسے سکون ہے، بالکل نہیں جیسے زندہ ہی بیٹھی ہوئی ہے. یقین جانے قسم لینے میں سے بالکل مجھے ایسا اثر نہیں. فراق کا جدائی کا اثر تھا، کبھی آنسو نکلتے ایسی طرح نہیں، بالکل سکون سے. لوگ آئیں جائیں ویسے بالکل مضبوط. نماز ذکر اذکار کا اتنا اثر ہوتا ہے، انسان آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ تربیت کا مسئلہ یہ فخر سے نہیں بتائی ہیں. اتنا میں مضبوط تھا اللہ کے فضل سے. یہ صحابیوں پہ یاد آئی. تو میں مضبوط ہوں گا تو تم بھی تو ہوگے نا. ہائے ہائے نہیں تھی بالکل. بلکہ اپنی عبادت کے لیے کہ چست رہوں. چائے فصل کی رات بنوائی پی رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، کوئی آتا تھا جاتا تھا، بالکل سیٹ. اور والد صاحب کیونکہ ذکر اذکار اتنے کرتے نہیں تھے، بہت کم کرتے تھے، تو جیسے کہتے دل پہ بہت اثر ہوا. ہاں جی بے ہوش ہو گیا. ماں پریشان ہو گئی کہ یہ بھی نہ کچھ ہو جائے اس کو. ہم بڑا مضبوط اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مضبوط کرے. بہرحال جیسے واقعات ہوتے ہیں سننے سے بھی مضبوط ہوتا ہے. دیکھو صحابی، ہاں جی صحابیہ عورت کتنی مضبوط. ہاں گھر کے کتنے ہوتی حضرت محمد صفا کا. دوسری صحابیہ کو دیکھو وہ کتنی مضبوط. ہاں جی خامد باہر سے آیا، جہاد سے آیا، سفر سے آیا، جہاں سے بھی آیا. پر واقعہ صحیح واقعہ ہے. تو کچھ بھی نہیں کہا، رات کو کھائیں، ناشتہ کریں، بیٹھیں، خیریت سے آئیں، آرام کریں، سوئیں، صبح اٹھے بیٹھے خوشی سے بیٹھے. حالانکہ ایسا حادثہ زبردست ہے اور انسان کے منہ سے پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ تو اس کی چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلا. اور صبح کہتے کہ آپ کو امانت دے جائے، پھر اپنی امانت مانگے، آپ کو سوچنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. کہا کیسی بات کرتے، امانت سے تو دے دینی چاہیے. کہا پتہ جو لڑکا خدا نے ہم کو دیا تھا وہ فوت ہو گیا رات کو اور وہاں پڑا ہوا ہے. یہ محبت سے اٹھاؤ اس کو، امانت پہنچاؤ. اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایسا مسلمان تو 1 منٹ میں ہوتا ہے. جب تک محبت نہ پیدا ہو ایمان کی بات نہیں، چاہے رات دن عبادت کرے، جب تک ایسے مسئلوں میں مضبوط نہ ہو. ہاں آقا جی کے بعد بعض لوگ کہا ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ان کو سمجھائیں، بولے ایمان کا مت کہو، اسلام کا کہو. ایمان والا بننا محنت سے بنتا ہے اور قسمت سے بنتا ہے. ہاں ہم مسلمان سب ہیں، فرضی نمازیں نہیں پڑھتے، کوئی پڑھی نہ پڑھی، یہ ایمان والے ہیں.
گانا بجانا فسق زنا کے 24 گانے سننا، دماغ خراب نہیں ہوگا، ذہن خراب نہیں ہوگا، خیالات میں خرابی نہیں آئے گی. سن رہے ہیں ایمان والے ایسے کرتے ہیں. یہ ہم لوگ کا حال ہے. تو یہ جو ایسے سنتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو کچھ عمل بھی کرنا چاہیے کہ نبی کے اتنی عظیم ہستی ہیں، ہاں جی، حیات النبی ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، ان سے لا تعلق ہو کے مرے یا ہمارا رابطہ ہو جائے پھر ہم دنیا سے جائیں تو اچھا. ان سے رابطہ رکھنا چاہیے. جو کسی سے رابطہ رکھتا ہے اس کی مرضی کے کام کرے محبت ہو جاتی ہے، اور جو لاپرواہی سے کرے، بے دلی سے کرے، محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت اور بگڑ جائے گی. کوئی کام اچھا رہے گا، کوئی خراب کرے گا. کسی نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. ہاں تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو جیسے کہتے ہیں احساس تو پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. احساس کے ساتھ خدا ہم لوگوں کو محبت میں کچھ صداقت نصیب کرے کہ واقعی ہم سچے عاشق خدا رسول کے اور ایمان لے کے دنیا سے جائیں. بولو انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں تو پھر یہ اعمال کریں، تسبیح کو نہ چھوڑیں، نمازوں کو نہ چھوڑیں. ہاں جی، دنیا کے کام آگے پیچھے ہو جائیں وہ نقصان کریں، لیکن عبادت کا، خدا کی محبت کا نقصان نہ کریں. نہیں سنیں ہم جب دنیا کے کام پڑھتے ہیں تو نماز میں ڈھیلے پڑ گئے، کالج کے کام پڑھے تو دروشی چھوڑ دیا. یہ سب چیزیں ساتھ چلنی زیادہ ہم نے. اگر کالج میں فیل ہو گیا اتنا دکھ نہ ہو جتنا نماز میں اور خدا کی محبت میں فیل ہو گیا، اس کا زیادہ دکھ ہونا چاہیے. ہم لوگ کے دکھ زیادہ نہیں ہوتا ہے. دنیا کا نقصان ہو جائے تو بہت دل پر اس کا اثر لیتے ہیں. مکان کا نقصان ہو گیا، تجارت کا نقصان ہو گیا، موٹر مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ بنا، اور ایمان کا نقصان ہوا، نمازیں چھوٹ گئی، دروشی دل سے نہیں پڑھا گیا کچھ، اس کا نہیں اتنا اثر ہوتا. دیکھنا تجربہ کا، اس کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا. تمہارا 100 روپیہ گم جائے تم کو 6 سال تک یاد ہے، ساری عمر یاد جائے گما تھا. نماز قضا ہوگی تو پرواہ نہیں ہے. ہاں تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے نا. ایمان والے کے ان چیزیں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کو بڑا اثر لیتا ہے کہ میرے ایمان کے رابطے میں فرق پڑے گا. دنیا کے معاملے کا اس کو صدمہ کم ہوتا ہے، آخرت کا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے وہ ایسے واقعات آتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کو ایسے معاملے میں پتہ چلتا ہے. ہاں حضرت معاویہ کی نماز صبح کی نکل گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، دوسرے دن کوئی سارا دن غم میں گزارا. ہم غم میں گزارتے ہیں، نمازیں چھوٹ جائے کچھ ایسے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوٹنا. جماعت سے آ کر کے گھروں کو آگ لگا دوں جن کے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. ہم لوگ کو پرواہ نہیں ہے. بہرحال وہ واقعہ سن لیں، حضرت معاویہ کی نماز نکل گئی، سارا دن پریشان. دوسرے دن نماز سے پہلے کوئی آیا سے دروازہ تھوڑا کھٹکھٹایا. بولا کون ہو؟ کہا نماز پڑھیں، اٹھے نماز پڑھیں، نماز نہ نکل جائے. کہا تم ہو کون؟ کہا میں شیطان ہوں. کہ شیطان ہو؟ نماز پڑھوا رہے ہو؟ شیطان؟ ہاں شیطان ہوں. بول پھر نماز تم کیسے پڑھوا رہے ہو؟ نماز ایمان والا پڑھواتا ہے. بولا وہ کل جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا نا اس پہ بڑا کرم ہوا. تمہاری نماز نکل گئی اور تم کو سارا دن غم میں رہے. خدا نے نمازیوں کو وہ نہیں دیا جو تم کو دیا تمہارے غم کی وجہ سے. اتنا خدا تم پہ راضی ہے، خوش ہے. ایسی بات ہے. تو میں نے کہا اس کی قضا نہ ہو، یہ پڑھ ہی لے. اچھا اتنا اس کو نہ کرم ہو. دیکھا ہاں ایسا شیطان ہے. کہتے ایک بزرگ مسجد سے نکل رہا تھا، دیکھا ایک آدمی آیا، وہ ایمان والا تھا. اسے دیکھا جماعت نکل گئی. کہتے اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی. بس گئے کیوں کیا خیر تو؟ بولا جماعت نکل گئی، دکھ ہوا ہے. کہا میری ساری عبادت تیرے دل سے آہ جو نکلی ہے مجھ کو دے دے. تیرے دل میں عشق خدا ہے. جس سے محبت ہونا انسان اس کے لیے آہ نکلتی. آپ کسی سے محبت کریں، کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے، کام آگے جائے، یار مجھے بڑا صدمہ ہوا، یار میں کیا بات، یار میں اللہ دی قسم. بس نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. انسان کو انسان محبت ہو جائے نا، آپ بڑا ایسے جیسے ہوگا محبت کی وجہ سے.
تو خدا سے اس کا تیرے دل میں عشق خدا ہے، تیری جو آہت تھی تیری اس میں سے میں نے محسوس کیا، دیکھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو خود دنیا آخرت کرنی ہے، لیکن ایسی نہیں کرنی دنیا کی قیمت ایمان کی قیمت سے زیادہ ہو، جان کی قیمت ایمان کی قیمت سے زیادہ ہو۔ جان لیوا مرضوں کا بڑا پڑا اور ایمان لیوا مرضیں چھوڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر لوگ، جان لیوا مرض، جان لیوا مرض۔ یہ کھڑپنچیاں رکھیں ایمان لیوا مرض، جرسیمہ تیرے پاس بیٹھی ہوئی ہے خوبصورت سیکٹری یا کمپاؤڈراں رکھی ہوئی ہیں شیطانہ، خوبصورت سرخیاں لا کے تو پاؤڈر لا کے، یہ جان لیوا ایمان لیوا نہیں، یہ جان لیوا بھی ہیں ایمان لیوا بھی ہیں۔ ایمان بھی خراب ہوگا اور زانی بن گئے تو جان بھی خراب ہوگی نہیں ہوگی، دونوں طرح سے تمہارا بیڑا غرق ہوگا۔ ہاں تو آج کل یہ جان لیوا مرضوں کا بڑا شور ہے، جان بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ جان بھی بچاؤ۔ نہیں جان بچے نہ بچے، ایمان بچے جان بچے، تو پھر ایسی زندگی پر لعنت ہی ہے، تو اور کیا کہیں۔